السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آج ربیع الاول کا جمعہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسا دکھ ہے، کوئی ایسی دعا ہے جو آپ نے آج تک کسی انسان کو نہیں بتائی، تو خدا کے لیے آج کی یہ ویڈیو آخر تک سنیں، ایک سیکنڈ بھی سکپ مت کریں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی 14 بڑی حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ اولیاء اللہ کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آج کا دن ضائع نہ کریں، بس 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس رحمتوں والے مہینے کی نسبت سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں ایک بار پیار سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا یہ ایک درود آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ربیع الاول کو علماء نے ربیع یعنی بہار کا مہینہ کہا ہے۔ یہ ایمان کی بہار ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اندھیروں میں روشنی آئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے اور مشرق سے مغرب تک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب ربیع الاول میں جمعے کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مانگی گئی کوئی بھی جائز دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، آج کے دن آسمان کے دروازے کھلے ہیں، فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو عرش تک قبول فرماتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، رات کو نیند نہیں آتی کہ قرض کیسے اترے گا۔ ناظرین کرام، کوئی اولاد کے لیے رو رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک گیا ہے، کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، سکون بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کے دل میں محبت ہے جو مل نہیں رہی، کسی کا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ میرے بھائی میری بہن، دنیا کا ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے، لیکن اس رب کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ وہ رب جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ آج آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں رونا، آج آپ نے صرف اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا ہے۔ وہ 14 حاجتیں جو آپ کے دل میں ہیں، آج ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 14 حاجات کیا مانگنی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ سے سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو وہ 14 جامع دعائیں بتا رہا ہوں جن میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں آ جاتی ہیں۔ جب آپ یہ دعا کریں تو اسی ترتیب سے دل میں تصور کریں۔ 1، ایمان کی سلامتی کی حاجت، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ 2، رزق حلال کی حاجت، اے اللہ مجھے حرام سے بچا اور حلال بے حساب دے دے۔ 3، قرض سے نجات کی حاجت، اے اللہ مجھے قرض کے بوجھ سے آزاد کر دے۔ 4، بیماری سے شفا کی حاجت، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ہر جسمانی اور روحانی بیماری سے شفا دے۔ 5، اولاد کی حاجت، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ 6، اولاد کی اصلاح کی حاجت، جن کو اولاد دی ہے ان کو فرما بردار بنا دے۔ 7، گھر میں سکون کی حاجت، اے اللہ میرے گھر سے جھگڑے نفرتیں ختم فرما دے۔ 8، والدین کی مغفرت کی حاجت، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما۔ 9، گناہوں کی معافی کی حاجت، اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں بھول گیا ہوں پر تو نہیں بھولا۔ 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی حاجت، اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمانا۔ 11، بے حساب بخشش کی حاجت،
اے اللہ میرا حساب آسان فرما دینا۔ 12 دل کی جائز مراد کی حاجت، اے اللہ میرے دل میں جو جائز حاجت ہے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا وہ تو جانتا ہے، اسے پورا فرما دے۔ 13 جادو، نظر بد، حسد سے حفاظت کی حاجت، اے اللہ مجھے ہر حاسد کی نظر سے بچا لے۔ 14 مدینے کی حاضری کی حاجت، اے اللہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ دکھا دے۔ اب عمل غور سے سنیں، بہت آسان ہے۔ 1 سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں، جمعے کے دن وضو کرنا بھی عبادت ہے۔ 2 تنہائی میں بیٹھ جائیں، موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کوشش کریں عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل کریں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑی اسی وقت بتائی گئی ہے۔ 3 سب سے پہلے 3 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 4 اس کے بعد آپ نے وہ درود شریف پڑھنا ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے بالکل آخر میں بتاؤں گا۔ وہ درود آپ نے 11 بار، 21 بار یا 41 بار محبت سے پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ان 14 حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیں، بچوں کی طرح رو کر مانگیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ دعا کے آخر میں پھر اسی درود شریف کو 3 بار پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، یقین کریں آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو لگے گا جیسے آپ کا بوجھ کسی نے اتار دیا ہو۔ میرے پیارو، جیسا کہ وعدہ کیا تھا، اب وہ درود شریف جس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود۔ اسے محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں مکمل درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اب میری آپ سے آخری 2 گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دکھی دل کے کام آ سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے 3 جاننے والوں تک ضرور شیئر کر دیں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ دوسری گزارش، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ ربیع الاول کے ہر جمعے کو میں آپ کے لیے ایسا ہی ایک خاص عمل لاؤں گا۔ اور ہاں، کمنٹ باکس میں اپنی ایک حاجت ضرور لکھیں، ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے اور آمین لکھ کر ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں گے۔ جب 40 مسلمان ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔